اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت ہی آسان سا عمل ہے سید الاستغفار پڑھنا۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سید الاستغفار کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے صبح کے وقت تو شام سے پہلے فوت ہو گیا تو جنتی ہے، اور جس نے رات کو یہ کلمات پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کہے تو صبح تک فوت ہو گیا تو جنتی ہے۔ سید الاستغفار کے الفاظ یوں ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، تیرے ذریعے سے میں اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا ارتکاب میں نے کیا ہے، میں تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو جو یہ پڑھے گا اور اس دن میں فوت ہوا تو جنتی ہوگا۔ لیکن میں ایک بار پھر وضاحت کر دوں، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی شارٹ کٹ ہے اور نمازوں کے بغیر اور فرائض کو چھوڑ کر آپ جنتی ہو جائیں گے۔ فرائض کو چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ تو بلندی درجات کے ذرائع ہیں، اس کے علاوہ جو خطائیں ہم سے بشری تقاضوں کے تحت ہو جاتی ہیں ان کے معافی کے ذرائع ہیں۔ فرائض کا ادا کرنا اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا فرض ہے۔ اس کے بعد پھر جو بے خیالی میں ہو جاتے ہیں، جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلط کام کر دیا، چھوٹی موٹی غلطیاں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، مگر ہماری قلبی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس کو قابو نہیں پا سکتے اپنے آپ پر اس وقت، یعنی غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اور ہم چاہ کر بھی اس چیز کو چھوڑ نہیں پاتے، غصے کو، ناراضگی کو، تو یا کسی کی بھلائی کا کام نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی خطائیں بشری تقاضے ہیں نا، انسان ہی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ ہم زیادتی کر بیٹھتے ہیں یا اس کا دل دکھا بیٹھتے ہیں یا کوئی اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں، پھر بعد میں وہ شخص کہیں چلا جاتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے اب کیا پتا وہ کہاں گیا، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی پتہ عطا نہیں ہے کہاں گئے، اب معافی کیسے حاصل کریں۔ تو اس قسم کی جو غلطیاں ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ غلطی ہے، لہٰذا جب احساس ہی نہیں ہے تو معافی کس بات کی مانگیں گے، ہم معذرت کس بات کی کریں گے اللہ سے یا بندوں سے؟ تو وہ پھر چیزیں ہمارے نامہ عمل میں رہ جاتی ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کے کور اپ کرنے کے لیے استغفار جو ہے ایک بہترین سہارا ہے، اور سید الاستغفار کی خصوصیت سے آپ نے تاکید کی ہے۔ اس سے یہ سمجھ لینا کہ ہم نمازیں بھی نہیں پڑھیں اور روزے بھی نہیں رکھیں اور فرائض بھی نہ ادا کریں اور گناہ کبیرہ میں بھی پڑے رہیں اور ٹی وی بھی دیکھتے رہیں اور بے حیائی سے بھی پھرتے رہیں اور بے پردگی سے بھی گھومتے رہیں اور سب کچھ کرتے رہیں، اور پھر اللہ سید الاستغفار پڑھنے سے بخش دیں گے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ کچھ اس قسم کی بات ہے جیسے پچھلے دنوں ٹی وی پر چل رہا تھا نا بحث و مباحثہ کہ پانی کے ساتھ گاڑی چلانے کی، کار چلانے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں چلی نا پانی کے ساتھ۔ تو اسی طرح فرائض چھوڑ کر خالی دعائیں پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ ان دعاؤں سے ہم چھوٹ جائیں گے، یہ پانی کے ساتھ کار چلانے والی باتیں نہیں چلے گی، وہیں کھڑی رہے گی۔ پیٹرول کیا ہے گاڑی کا؟ دین کی گاڑی کا فرائض کو پورا کرنا، اور پھر انجن کو کچرے سے صاف رکھنا، گناہ کبیرہ سے صاف رکھنا، پھر انشاءاللہ گاڑی دوڑے گی آپ کی، پھر یہ باقی چیزیں اس کو بہتر بنائیں گی۔ تو آپ اپنے فرائض ادا کیجئے، گناہ کبیرہ سے اجتناب کیجئے، حتی الامکان اللہ کی رضا کے کام کیجئے، اور ساتھ ہی چیزیں پڑھیے، انشاءاللہ جو جو آپ کو توفیق ہو، یہ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی اور جنت کو سہل الحصول بنا دیں گی آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہمیں دین کا فہم عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔